ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ جب ہمارے نبی فاتحانہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ کی طرف آئے اور قریب پہنچے تو ابو سفیان کو پتا چلا کہ بھئی محمد تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابو سفیان نے ہمارے نبی کے چچا سے اس کی دوستی تھی، حضرت عباس سے اس کی دوستی یاری تھی۔ حضرت عباس نکلے تھے باہر، ایک جگہ مکے سے باہر پڑاؤ ڈالا، حضرت عباس باہر نکلے تو ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ اب خیر نہیں ہے تمہاری، اس لیے کہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ تکا بوٹی کر دیے جاؤ گے اگر تم جھکے نہیں تو۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہ معافی چل کے مانگو، میرا بھتیجا بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے باوجود بھی اگر تم جھک گئے تو وہ تمہیں سزا نہیں دے گا، معاف کرے گا۔ کہنے لگے ابھی لے چلو۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے ساتھ گدھے پہ بٹھایا اور لے کر چلے حضور کی طرف۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا، اور مسلمان ٹولیاں ٹولیاں بنا کے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عباس ابو سفیان کو گدھے پہ بٹھا کے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف چلے تو راستے میں حضرت عمر کی نظر پڑ گئی ابو سفیان پہ۔ حضرت عمر نے جو دیکھا ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ گدھے پر، تو انہوں نے دوڑ لگائی اس کے پیچھے، پکڑو اسے جانے نہ پائے۔ حضرت عمر نے جب دوڑ لگائی تو حضرت عباس نے اپنے جانور کو ایڑ ماری اور گدھے کو بھگایا، یہاں تک کہ کٹھے آ کے حضور کے خیمے پہ پہنچے۔ ادھر حضرت عباس نے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ادھر پیچھے سے حضرت عمر نے اس کی قمیص کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عباس کے ہاتھ سے چھڑانے اور اسی وقت اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے یہ منظر دیکھا تو اس موقع پہ ایک فاتح کے جذبات تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ آپ حضرت عباس سے کہتے چچا جان اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اس سے پہلے اس نے جو ظلم ڈھائے ہیں وہ آپ کو یاد نہیں، آپ بیچ سے ہٹیں، عمر دیر نہ کرو، ایک وار سے اس کی گردن الگ کرو۔ یہ نہیں فرمایا، آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت عمر پیچھے ہٹے، حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ ابو سفیان اپنے کیے پہ نادم ہے، معافی چاہتا ہے۔ فرمایا معاف کیا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ کچھ مزید پروٹوکول دیں، مزید پروٹوکول دیں۔ آپ نے فرمایا مکے میں جا کے اعلان کراؤ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اسے ہم معاف کرتے ہیں، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا گیا ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ پروٹوکول ہے۔ ابو سفیان کی تو عید ہو گئی، چنانچہ وہاں سے بھاگا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت عباس سے عباس جب ہم صبح کو یہاں سے چلیں گے اس کو فلاں پہاڑی پہ کھڑا کرنا تاکہ ذرا ایک دفعہ ہمارے لشکر کا منظر تو دیکھے۔ یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا دار ہوتے ہیں، یہ قبر سے، قیامت سے، جنت سے، جہنم سے کم متاثر ہوتے ہیں، یہ دنیاوی پروٹوکول سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو اچھی نماز پڑھتا ہوا کوئی نظر آئے تو ان کو یہ اثر نہیں ہوگا کہ یہ بڑا ولی ہے۔ ہاں کوئی اللہ والا کسی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے آئے تو یہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے۔
کوئی تہجد میں اٹھ کے رو رہا ہو اس کا ان پہ اثر نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی 4 گارڈوں کے ساتھ، چاروں گارڈوں کے ہاتھوں میں گن ہو اور وہ پروٹوکول کے ساتھ لینڈ کروزر میں آئے تو کہیں گے ہاں یہ ہے اللہ والا. چنانچہ ہمارے نبی نے فرمایا اس کو فلاں پہاڑی پہ کھڑا کرو. کھڑا کیا گیا. آپ علیہ السلام لشکر لے کر گزرنے لگے. آپ نے لشکر کے بھی چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے ہوئے تھے. گزر رہے تھے گزر رہے تھے گزر رہے تھے گزر رہے تھے گزر رہے تھے. لمبا واقعہ ہے، یہ موقع نہیں. میں تو صرف 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب وہ لشکر گزر رہا تھا تو ابو سفیان اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی عزت دیکھ کے اس کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا اور حضرت عباس سے کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت طاقتور ہو گئی ہے، تیرا بھتیجا تو اب واقعی بادشاہ لگ رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، اب بھی تجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے. نبوت یہ بادشاہوں والی شان نہیں ہے، یہ نبیوں والی شان ہے. چنانچہ اب ان ساری باتوں سے متاثر ہو کے وہ گھر گیا. وہ گھر گیا. جب گھر گیا اور گھر میں جا کے اس نے کہا محمد سے مل کے آیا ہوں، ایسا لشکر ہے، اتنی طاقت ہے، یہ ہے اور وہ ہے. جب یہ باتیں کی نا تو اس کی جو بیوی تھی نا ہند بن عتبہ کی بیٹی، وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھی. ابو سفیان تو جو تھا وہ تھا ہی، اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ سخت تھی. بعد میں اللہ نے دونوں کو اسلام دیا. جب اس نے ہمارے نبی کی تعریف کی، ہمارے نبی کی لشکر اور طاقت کی تعریف کی، تو ہند نے ابو سفیان کو مونچھوں سے پکڑا اور گھونسا مار کے اسے زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی بڑھاپے میں آ کے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہو اور تم محمد کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اس کی بیوی نے کیا. اتنی سخت عورت خاوند کو گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی. اور پھر جب رات ہوئی، یہ تو سارا دن کو ہوا، جب رات ہوئی تو ہند نے سوچا کہ جب کوئی فاتحانہ آتا ہے تو ناچتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں. دیکھو یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. چنانچہ رات کے اندھیرے میں ایک پہاڑی پہ چڑھ کر، چونکہ بیت اللہ نشیب میں ہے، نیچے کی جانب ہے، پہاڑی پہ چڑھ کے اس نے دیکھنا چاہا کہ دیکھوں کہ آج بیت اللہ کا منظر کیا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے اور اس نے مکے کو فتح کیا ہے. تو کہتے ہیں جب ہند پہاڑی پہ چڑھی اور پہاڑی پہ چڑھ کے اس نے بیت اللہ کا منظر دیکھا تو وہ منظر دیکھ کے اس کا کفر پاش ہو گیا. اس نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ سب صحابہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا، وہ سجدے میں ہوں گے، قیام میں ہوں گے، رکوع میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے سامنے رو رہے ہوں گے. جب سب کو عبادت میں دیکھا، روتا دیکھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، بیت اللہ کے پردے سے چمٹا ہوا دیکھا تو ہندا کہنے لگی یہ لوگ ظالم اور ناحق نہیں ہو سکتے. چنانچہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی.